أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 261، 262 اور 263 پر مشتمل ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تلقین، ترغیب اور احکامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جس طرح دین اسلام میں جہاد کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا مال جو بندوں کے پاس ہے اسے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے بھی بہت اہمیت حاصل ہے. حتیٰ کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسے بھی جہاد کا درجہ دیا گیا ہے، جسے مال بالجہاد کہا جاتا ہے، جہاد بالمال کہا جاتا ہے. خرچ کرنے کو عربی میں انفاق کہتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. اسلام کے آغاز میں مال کی ضرورت تھی. کچھ غلام لوگ عربوں کے کلچر کے مطابق غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ اسلام قبول کرتے تھے. انہیں آزاد کروانا، اس کے لیے مال کی ضرورت تھی، ان کے مالکوں کو پیسے دینا اور وہ آزاد ہو جائیں. اسی طرح جو مسلمان کمیونٹی کے افراد تھے، ان میں جو غریب لوگ تھے، مستحق لوگ تھے، ان کی مالی خدمت کے لیے بھی ضرورت تھی. پھر مدنی زندگی میں جب جنگوں کا آغاز ہوا ہے کافروں کے ساتھ، تو ان کے اخراجات کے لیے بھی ضرورت تھی مال کی. تو اسلام نے بڑی تلقین کی ہے. اب کوئی بھی وقت جب سے دنیا شروع ہوئی ہے قیامت تک چلتا رہے گا معاملہ. کوئی بھی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بے نیاز ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ دی ہے، کچھ کے پاس درمیانے درجے کا ہے، کچھ کے پاس کم ہے، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جن کے پاس ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں دی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو تمہارے مالوں میں نے سائل کا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا بھی حصہ رکھے، وہ نکالو. اور جو اللہ کے دین کے متعلقہ کام ہے وہ سب کے اجتماعی کام ہے، ان پہ بھی مال خرچ کرنے کی اللہ نے بار بار ترغیب دی ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم شعبہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اس کے اوپر اجر و ثواب کے بڑے بڑے وعدے موجود ہیں اور حقیقت میں ہیں. تو آغاز میں مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان میں ایک بڑا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ساری دولت انہوں نے، جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا نا، تو ساری دولت انہوں نے دین کے لیے خرچ کی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اللہ، سیدنا عمر فاروق کا مقام ہے، سیدنا عثمان غنی کا مقام ہے، اور کتنے صحابہ ہیں جو ہمارے لیے اس معاملے میں رول ماڈل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں. مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں ہو، 100 حبۃ، 100 دانہ، واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع بخشش والا اور جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا، منن، نہ تو احسان جتلاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ دکھ دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ کوئی خوف ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑے حلم والا ہے۔ اب مثال کے ذریعے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جس طرح ایک دانہ زمین میں اگایا جائے، اس سے جو پودا نکلے تو اس کے اوپر 7 بالیاں ہوں، یعنی 7 سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، تو اب بنیاد ایک دانہ تھا، پھر 7 اس کے اوپر خوشے سٹے لگے، ان 7 میں ایک 100 دانہ آیا، تو ایک دانے کے بدلے جو زمین میں اگایا گیا تھا 700 دانے آئے۔ تو فرمایا تم ہمارے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، ایک خرچ کرتے ہو تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں 700 تک دیتے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اس کا اجر اتنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی وجہ سے بندے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اسباب و وسائل اپنی جناب سے ایسے پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسی دنیا میں جب بندہ محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ راستے کھول دیتا ہے بندے کے لیے رزق آنے کے، بندے کے لیے رزق کمانے کے۔ تو فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، پہلے تو فرمایا گیا نا کہ 700 تک، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ بہت وسیع بخشش والا ہے۔ اب اللہ کے پاس تو کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، وہ 7,000 تک کر دے، 7 لاکھ تک کر دے، 7 کروڑ تک کر دے، اسے کون روک سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی خزانہ محدود ہے، وہ اضافہ کرے گا تو اس کے خزانے میں کمی آئے گی؟ خزانہ بھی اس کا لامحدود ہے، اسے کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ واسع، اللہ وسیع بخشش والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا خرچ کیا، کس نیت کے ساتھ خرچ کیا، کسے میں نے کیا دینا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، 7 خوشے، 7 سٹے، تو یہاں سے مفسرین نے اس پہ استدلال کیا ہے کہ جو رزق کو کمانے کے ذرائع ہیں، ان میں ایک بہترین ذریعہ، سب سے اعلیٰ پیشہ یہ ہے کہ زراعت کی جائے، زمین سے فائدہ اٹھایا جائے، زمین میں کاشتکاری کی جائے، ہے بھی آسان، اور اس سے انسانی ضروریات بڑی خوبصورتی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسوا الرزق فی خبایا الارض، تم زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 1179 ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ جو کاشتکاری کا، زراعت کا جو ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر دوبارہ توجہ کی جائے۔ باغبانی ہے، پھر کاشتکاری کے آگے کتنے زیادہ شعبے ہیں، اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ کاشتکاری کی توجہ ہٹا دی گئی تو قحط سالی کہاں تک پہنچے گی۔ اب ہر چیز دوسرے ملک سے برآمد کر کے استعمال کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک کو اللہ رب العزت نے زراعت اور کاشتکاری کے حوالے سے بڑی وسعت عطا فرمائی، اور بڑی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، زمینیں بہت خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں ان چیزوں کے حوالے سے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑے لوگ ہمارے اپنے علاقوں میں جو کام کرتے تھے وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے تھے، اور اسی سے سارے گھروں کے نظام چلتے تھے، باعزت معاملات تھے۔ اب نوکریاں ہوئیں، لوگ باہر چلے گئے، باہر سے پیسے آنے شروع ہو گئے، اب ہر چیز لوگوں نے خریدنا شروع کر دی۔ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی کے جو عوامل ہیں، جو بنیادی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بھائی ضرورت ہے کہ زمینوں کی آباد کاری کی جائے اور اس شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا جائے، اور اس میں کمائی بھی بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس جانب مبذول فرمائے۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ ہر بال میں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اسی کی بارگاہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع بخشش والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے ان لوگوں کی، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، مسجد پہ خرچ کیا ہے، مدرسے پہ خرچ کیا ہے، کسی مستحق پہ خرچ کیا تو پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، بار بار احسان جتلائیں گے، لوگوں کو کہتے پھریں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، دوسروں پہ احسان جتلاتے پھریں گے۔ یہ بہت مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، وہ دین کی خدمت کے لیے ہو، وہ اعلانیہ بھی جائز ہے اور سرن بھی جائز ہے پوشیدہ، لیکن دیکھنا ہے کہ اعلانیہ جب دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ ایک تو بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے۔ اب دیکھیے جس علاقے میں لوگوں کو خرچ کرنے کو رجحان ہی نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ 4-5-10 لوگ ہوں گے جو اعلانیہ خرچ کرنے والے ہوں گے، نیت ان کی یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم خرچ کریں تو لوگوں کو بھی عادت پڑے خرچ کرنے کی، انہیں بھی پتہ چلے کہ مال اللہ کے راستے میں اور انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو وہاں تو ضرورت ہے اعلانیہ خرچ کرنے کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بے شمار لوگ اعلانیہ خرچ کرتے تھے، نیچتوں پہ کسی کی بھی کوئی شک نہیں ہے، تو اعلانیہ خرچ کرنا جائز ہے، البتہ جب نیت میں فطور آ جائے، لوگ سمجھیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، تو پھر اعلانیہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو باقی سرن پوشیدہ خرچ کرنا یہ تو کرنا ہی چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اس کی اپنی جگہ پہ افضلیت ہے، اپنی جگہ پہ فضائل ہے، لیکن اعلانیہ خرچ کیا یا سرن خرچ کیا تو پھر وہ اس بندے کو نہیں دیا، وہ اس جگہ کو نہیں دیا، وہ اللہ کو دیا، اجر اللہ سے لینا ہے۔ یہ خیال میں نہیں رکھنا کہ دی جائے تو اب یہ بندہ میرا مطیع فرما بردار بن جائے گا، میرا دستے نگر بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو مال خرچ کرنا بھی مشکل ہے، پھر اس پر استقامت بھی مشکل ہے، تو اس لیے بڑا اجر ہے اس بندے کے لیے کہ جو مال جس نے خرچ کر دیے، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ بھول کے اب اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے، کبھی اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کو کیا چیز دی تھی، اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بڑے لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، انسانیت کی خدمت کا کام ہوتا ہے ادارہ صراط الاسلام کے تحت، بچیاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے مدرسہ اور ہمارا نیٹ ورک ابھی تک آ کے دیکھا ہی نہیں ہے، ان ضرورت کی چیزیں بیچتے ہیں، پیسے بیچتے ہیں، جب بھی کہیں ہم اپیل کریں اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ کئی ساتھیوں نے بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھا رکھی، لیکن کبھی انہوں نے کسی دوسرے آدمی کو پتہ لگنے ہی نہیں، چلنے ہی نہیں دیا، اور ہمیں بھی اس بات کا پابند کر دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ۔ اب ان سے بڑھ کر اللہ کا نیک بندہ کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا، اور چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہمیں پتہ ہو، ہمارے اللہ کو پتہ۔ اللہ اکبر، اس دور میں اپنے اندر یہ ملکہ اور یہ جذبہ پیدا کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ جب ہر طرف تشہیر، ذاتی انا، ذاتی عزت، لوگوں میں تعارف، اس چیز کی خواہشیں موجود ہے، واہ واہ کروانے کا جذبہ، تو اس وقت جو یہ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور پھر توقع بھی صرف اللہ سے رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیے، جو خرچ کیا پھر وہ اس کے پیچھے منن، احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اسی انج کر دے رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے، بس دے دیا دے دیا، اللہ جانے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو اجر ملنا ہے ہماری نظر صرف اس کے اوپر ہے۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے وہ احسان نہیں جتلاتے، منن، احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ ہی دکھ دیتے۔ اب جسے کچھ دیا ہو اسے بار بار یاد کروانا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہنا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا، جس کے اوپر کوئی خرچ کیا تھا، تو بعض میں اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رہے، ناراضگی ہو گئی ہے، تو لوگوں میں کہتے پھرنا یار میں نے تو اس کے اوپر یہ احسان کیے ہیں، فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا تھا میں نے نکالا ہے، اس کے پاس تو بچوں کے لیے کھانے کا سامان لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں اتنا عرصہ سے اس کے گھر میں راشن بھیجتا رہا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ او بھائی، اس نے جو تیرے ساتھ کیا وہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، جو تو اس کے ساتھ کرتا رہا ہے وہ تیرا اور اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے۔ جو تو کرتا رہا اللہ تجھے اجر دے گا۔ اب اس نے اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ سے اس جواب دے ہے، لیکن یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس میں اس کام کو نہ لے کے آؤ جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ولا اذن، اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا جو میں نے عرض کیا، اذن کا، دکھ کا، یعنی جس کے اوپر خرچ کیا ہے نہ اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں نہ اسے دکھ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے ان کا اجر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے کر۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اللہ، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی پریشانی ہے نہ آخرت کے میدان میں انہیں پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے۔ پھر فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور غلطی معاف کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذن، جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیرا بھی دینا ہے۔ پیرا یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینی۔ اگر اتنی تمہارے اندر ہمت نہیں نہ ہے کہ مال خرچ کر کے پھر اس پہ پیرا نہیں دے سکتے، اسے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، میری بارگاہ سے ملنے والے اجر کا انتظار نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر ہے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کے ساتھ اچھی بات کر دو، مسکرا کے کسی کے ساتھ گفتگو کرو، اسے ملو، اس کے ساتھ ملاقات کر دو، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ یہ تمہارے عمل جو معمولی سے ہیں یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ جو تم کرو اور پھر اس کے پیچھے تم احسان بھی جتلاؤ، اور جس کے اوپر کیا گیا اسے تم تکلیف بھی دیتے ہو، پھر وہ رہنے دو، یہ کام کر لو، اچھی بات لوگوں سے کہہ دیا کرو، کسی سے غلطی ہو جائے تمہارے حق میں تو اسے معاف کر دیا کرو۔ قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، غلطی معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذن، جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حلم والا ہے، وہ اسے تمہارے اس مال کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا دین ہے، تم نہیں کرو گے تو رک نہیں جائے گا، اللہ کی مخلوق مر نہیں جائے گی، یہ رزق، یہ معاملات سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، تم جو وسیلہ بنے ہو اللہ کی عطا سے بنے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تم ادھر خرچ نہیں کرو گے، تم ادھر توجہ نہیں کرو گے تو یہ نظام رک نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہاں پہ کھڑا کر دے گا، محرومی تمہاری ہوگی، چیزوں کا، معاملات کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔